الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 تک بیان کیا گیا تھا اور آج کے درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 26 سے کیا جا رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کئی مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اللہ تعالی نے تمہیں فتح نصرت عطا فرمائی، اور غزوہ حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. جب مسلمانوں نے فتح مکہ کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ حنین والوں سے لڑنا ہے، تو اس وقت بعض جو مسلمان اہل ایمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری بڑی تعداد ہے اور آج ہماری اتنی کثرت ہے افرادی طور پر کہ آج ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا جو یہ قوم تھا کثرت والا، اس نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، حالانکہ اس کثرت نے
تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا، کیونکہ جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں حنین میں 2 قبیلے ایسے تھے کہ جو بڑے ماہر تیر انداز تھے، تیر اندازی کے اندر ان کی بڑی مہارت تھی اور بڑے نشانہ باز لوگ تھے، اور تیر ایسی چیز ہے کہ جو دور سے ہی سامنے والے کو نشانہ اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تلوار کو قریب ہوگا تو انسان اس سے وار کرے گا، تیر سے تو دور سے ہی حملہ کیا جاتا ہے۔ تو جب تیروں کا حملہ ہوا تو مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، بھگدڑ ہو گئی، اور اس اچانک حملے کی، تیروں کے حملے کی مسلمانوں کو توقع نہ تھی۔ جب یہ حملہ ہوا تو مسلمان جو قافلے تھے، مسلمانوں کی جو صفیں تھیں، اس میں بھگدڑ ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ جب حنین والوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، بے قراری پیدا ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، مسلمان پریشانی کے عالم میں آئے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا۔ اس وقت میدان جہاد میں فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانینت قلب، سکون قلب اور اطمینان قلب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی اطمینان قلب عطا فرمایا، تاکہ وہ جو ایک بے قراری اور بے چینی کی کیفیت اس وقت مسلمانوں میں اچانک حملے سے پیدا ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سکون عطا فرمایا، اور پھر مسلمان دوبارہ یکجا ہوئے، اور پھر جب مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے حنین والوں پر حملہ کیا، تو پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو دشمن سے مقابلے میں کبھی بھی اپنی قوت اور اپنی افرادی طاقت پر انسان کو کبھی بھی بھروسہ اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت پر اور اس کی ذات پر بھروسہ ایمان کامل اور پختہ ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالی کی اگر مدد اور نصرت انسان کے ساتھ ہو تو پھر اللہ تعالی بڑے سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی اللہ تعالی جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال نہ ہو تو پھر ہزاروں لاکھوں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، پھر انسان کے لیے جو ہے وہ فتح حاصل کرنا یہ دشوار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے ایسے لشکر اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے، فرمایا جن کو تم نہیں دیکھا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، جن کو تم نے نہیں دیکھا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے فرشتوں کے جنہوں نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے ان کو اطمینان قلب نصیب فرمایا، اور مسلمان یکسوئی کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے، اور اللہ تعالی نے فتح نصرت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا تمہارے ذریعے اور اس لشکر کے ذریعے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے کہ ان کو ذلت سے دوچار کیا جائے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر، فرمایا یہی ان کی سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، اب چونکہ اس وقت جب مسلمانوں میں بے چینی کی کیفیت ہوئی، حملہ ہوا، تو بعض ایسے اہل ایمان کے مسلمان تھے کہ جو میدان چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ہر کسی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس وقت میدان چھوڑا، اور یہ پیچھے سورہ انفال کے اندر میں یہ بیان کر چکا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومن جب میدان جہاد میں آتا ہے تو پھر وہاں سے پیٹ پھیر کر اس کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے جب وہ دشمن کے مقابلے پہ آیا ہے، یا تو وہ دشمن سے لڑے گا یا تو شہید ہو جائے گا۔ پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں میدان جہاد سے۔ اب وہاں بعض جو مسلمان تھے وہ وہاں سے پلٹے، میدان انہوں نے چھوڑا، وہ حملے سے پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالی نے جب مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو پھر اللہ تعالی نے آگے ان لوگوں کے لیے کہ جو میدان چھوڑ کر گئے تھے، اگرچہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا تو وہ قبول فرمائے گا۔ یعنی جو میدان چھوڑ کر گئے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں سے اللہ جس کی چاہے گا تو وہ قبول فرمائے گا۔ کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی توبہ اللہ قبول فرما رہا ہے اس کے سابقہ گناہوں پر یا سابقہ اعمال پر اس کی کوئی گرفت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا، تو پھر سابقہ گناہوں کا تانا دینا، یہ سابقہ گناہوں کی یاد اس کو دلانا، یا لوگوں میں سابقہ گناہوں سابقہ جرموں کو تازہ کرنا ان کی، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام، ہجرت اور توبہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک شخص کافر ہے، مشرک ہے، وہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو سابقہ جتنا شرک اس نے کیا، جتنا کفر کیا، جتنی برائیاں کی ہے، اللہ رب العزت سب کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور کسی نے اگر اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی، جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے مکے سے اللہ کے دین کے لیے صرف ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ہر کچھ، اپنا مال، رشتہ دار، مکان، سب کچھ چھوڑ کر مدینے آئے تھے ہجرت کر کے، تو فرمایا کہ جتنے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس طرح جو بھی قیامت تک ہجرت کرے گا، فرمایا ہجرت سے پہلے اس کو جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا تیسری چیز توبہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیسا معاف فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو لکھ رہے ہیں، یہ کاتبین فرشتے جو ایک ہے جو ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک ہے جو برائیاں لکھ رہا ہے۔ اب ہم نے کوئی کام برا کیا، لکھنے والے فرشتے نے اس کو لکھ لیا، اب اس فرشتے کے علم میں بھی یہ چیز آ گئی، اس نامہ اعمال پر بھی لکھا جا چکا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے اس گناہ کو کیسے مٹاتا ہے؟ فرمایا اس کے نامہ اعمال سے ان حروفوں کو مٹا دیتا ہے جن حروفوں میں وہ گناہ لکھا ہوا ہوگا۔
پھر اللہ رب العزت اس فرشتے کے علم سے اس گناہ کو بتا دیتا ہے کہ اس فرشتے کے علم میں وہ گناہ آ چکا ہے. فرمایا کہ اس زمین جس زمین پر اس نے وہ برائی و گناہ کیا ہے، فرمایا اس زمین سے وہ نقوش مٹا دیتا ہے کہ جس زمین کے حصے پر اس نے وہ گناہ کیا ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن تو یہ سب چیزیں گواہی دیں گی نا، یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے، انسان کے اپنے آزادی انسان کے خلاف گواہی دیں گے. تو اللہ رب العزت ہر جگہ سے اس کے وہ گناہ اور برائی کے نقوش مٹا دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کا گواہ باقی نہ رہے. ایسے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالی کسی کی توبہ قبول فرما رہا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے، تو پھر کسی انسان کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں کہ وہ سابقہ اس کے گناہوں کو یاد کرائے یا اس کے لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی انسان کے سابقہ گناہوں کو بیان کیا یا گناہوں کی اس کو آڑ دلائی جو وہ چھوڑ چکا، جس کی وہ توبہ کر چکا، فرمایا کہ جس نے اس گناہ کی اس کو یاد دلائی یا اس کے اوپر تان زنی کری اس گناہ کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ انسان کو سوچنے والی بات ہے. ایک شخص ہے وہ جس گناہ سے توبہ کر چکا، جس برائی سے توبہ کر چکا، اب اگر کوئی شخص اس کو اس کے ماضی کا تانا دیتا ہے، اس کو اس کے ماضی کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ تو پہلے یہ کیا کرتا تھا، تو پہلے وہ کیا کرتا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک. اور پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو. یہ عام انسان کے لیے بات ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور کے صحابہ، حضور کی صحابیات، ان کا مقام تو بہت بلند و اعلیٰ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ادنا درجے کے صحابی جن کی نام کتابوں میں لکھا وہ حضرت وحشی ہیں. حضرت وحشی صحابہ کے درجات میں سب سے ادنا درجے کے صحابی ہیں حضرت وحشی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا جنگ احد میں. لیکن ان کا بھی درجہ کتنا بڑا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار ہیں. حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں. فرمایا کہ حضرت وحشی کے قدموں کی جو خاک ہے نا، قدموں کی خاک، فرمایا حضور غوث اعظم اس خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ حضور کے سب سے ادنا درجے کے صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مرتبہ ہے. صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. تو جو اصحاب رسول کی سابقہ زندگی کے تانے ان کو دے رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں کو پہلے یہ کیا تھا انہوں نے، فلاں نے تو یہ کیا تھا، فلاں نے تو یہ کیا تھا، ظالموں وہ واقعی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے ان کو صحبت رسول کی برکت سے، ایمان کی برکت سے مقام صحابیت سے سرفراز فرمایا ہے. اور صحابی وقت کے غوث اور قطب جو ہے وہ صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ اس قسم کی باتیں ان کے بارے میں کی جائیں. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے معافی دی تو پھر اس کے سابقہ گناہوں کو یاد دلانا، اس پر بڑی وعید سنائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے رب جلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس. فرمایا یہ جو مشرک ہیں، فرمایا یہ نجس ہیں، پلید ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کو، کفار کو بیت اللہ کے حج سے روک دیا. یہ عنوان وہی چل رہا ہے کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو حج کے لیے روانہ کیا تھا قافلے کے ساتھ، اور حضرت علی سے یہ فرمایا تھا کہ وہاں مقام حج پر ایام حج میں یہ اعلان کرنا کہ آئندہ سال کوئی بھی مشرک کافر بیت اللہ کے حج کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ یہ حج تو سابقہ امتوں میں بھی عبادت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کر دے، اس کی تعمیر فرمائے، اس کے لیے طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طواف حج کے موقع پہ ہوتا ہے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اللہ کو اس گھر بیت اللہ کو کیا کر دے، صاف ستھرا کر دے، تاکہ یہاں لوگ آ کر حج کریں، یہاں اعتکاف کریں، یہاں رکوع اور سجود کریں۔ تو یہ حج سابقہ امتوں میں بھی تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اب وہ رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے تو وہ کافر ہوئے نا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن اب تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ختم، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اب تو قرآن کا زمانہ ہے۔ اب جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو نہیں مانیں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، رہیں گے کافر۔ اور کافر کے لیے اللہ تعالی نے چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانے یا موسیٰ علیہ السلام کو مانے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ کافر اور مشرکوں کو روک دیا جائے، اب وہ مسجد حرام کی طرف نہ آ سکے، اس کی وجہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں ان کو مسجد حرام سے جو روک دیا گیا ہے، فرمایا یہ پلید ہے، یہ ناپاک ہے، یہ باطنی طور پر بھی ناپاک ہے، اور یہ اعمال کے لحاظ سے بھی ناپاک ہے۔ اس لیے کہ ان مشرکوں کا، کافروں کا حج کیا ہوتا تھا؟ ان کا حج یہ ہوتا کہ وہ اپنے جو بت انہوں نے اپنے علاقوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے وہاں سے، اور یہاں لا کر وہ اپنے آپ کو برہنہ کرتے، اپنے لباس اتارتے، اور ان خداؤں کو اپنے کو جو ہے وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ رکھتے، اور برہنہ ہو کر ان خداؤں پر وہ طواف کرتے بیت اللہ کے ارد گرد۔ تو یہ پلیدی ہے، بے حیائی ہے، یہ حج تو نہیں۔ اور پھر وہ بیت اللہ کے جوار میں بیٹھ کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے اس کام سے جو ہے وہ ہمارے معبود خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بیان کرنے کا کام نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ نجس ہے، پلید ہے، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، یعنی اب اعلان ہو گیا سن 9 ہجری کو، فرمایا اب اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی کوئی مشرک کافر جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب حج کے ارادے سے مت آئے، اب تمہارا کوئی حج یہاں نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو جو مکے کے رہنے والے تھے ان کو فرمایا کہ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ فقر آ جائے گا، فقر سے مراد مکہ مکرمہ ہر زمانے میں ایک مرکزی شہر کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہاں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے، مختلف سرزمینوں سے لوگ آتے حج کرنے کے لیے اپنے اپنے دین کے لحاظ سے، لیکن حج کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقوں کی مختلف چیزیں بھی بیچنے کے لیے
اپنے ساتھ سواریوں پر لاد کر لاتے ہیں. حج کے موسم میں حج بھی ہوتا اور وہاں کاروبار بھی ہوتا. مختلف دنیا بھر کے لوگ اپنی اپنی چیزیں وہاں سے ملکوں سے لے کر آتے اور مکے میں جو ہے اس کا کاروبار ہوتا. اب ظاہر بات ہے دنیا بھر کے لوگ وہاں آئے اور وہاں 4 مہینے 5 مہینے 3 مہینے تجارت ہو تو مکے میں روزگار آتا تھا، پیسہ آتا، بزنس ہوتا وہاں پہ. اب جب مشرکین کو کفار کو روک دیا تو اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,40,000 میں اس سے زیادہ کم یا زیادہ اس کے لگ بھگ کل تعداد مسلمانوں کی تھی. اب باقی جب دنیا کے لوگوں کو مشرکین کو کفار کو روک دیا، اب جب ان کو روکا تو پھر کاروبار بھی روکا. وہ جو آتے تھے تو اپنے ساتھ مال لے کر آتے تھے بیچنے کے لیے، پھر یہاں سے کچھ خرید کر لے کر جاتے تو یہ بزنس رک گیا. تو جب ظاہر بات ہے بزنس رکے گا تو پھر معیشت ڈاؤن ہوگی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم میں فقر آ جائے گا، مال کی کمی ہو جائے گی، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. فرمایا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہیں اتنا عطا فرمائے گا ان مشرکوں کے بغیر، ان کافروں کے بغیر تمہیں اتنا مال عطا اللہ رب عطا فرمائے گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے. اور وہ اللہ کا وعدہ آج تک قائم ہے. آپ جائیں اس مکے کی سرزمین پر جو مکہ ہے، مکہ شہر میں آج بھی کوئی چیز اگتی نہیں ہے. مکہ شہر میں آج بھی کچھ نہیں اگتا. کوئی پھل مکے کا مقامی نہیں ہے، کوئی فصل مکے کی مقامی نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، کالے پتھروں کا علاقہ ہے، وہاں فصل نہیں اگتی. مکے میں باغات ہیں، مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. حتیٰ کہ کھجور بھی مدینے سے مکے آتی ہے. مکے کی اپنی کوئی مقامی اتنی کھجور بھی کثرت نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے مکے میں جمع کی ہیں. نہیں کی دنیا بھر تک 15 قسم کا پھل مکے میں آپ کو ملے گا. حاجیوں کو دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالی نے مکے میں جمع فرمائی. اور اس وقت بھی جب مشرکین کو کفار کو منع کیا گیا تو مسلمانوں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کاروبار ختم ہو جائے گا، مال کی کمی ہو جائے گی. جو کثرت تھی رب جلال نے فرمایا ان قریب تمہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. اور پھر 2 یا 3 سال بعد ہی اللہ رب العزت کے ملک شام سے ایسے تجارتی قافلے مکے میں بھیجے کہ مکے والوں سے پھر مال سنبھالے نہیں سمجھتا تھا، مالے نہیں سنبھلتے نہیں سمجھتے. اگر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرے تو، ورنہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. در بدر کی ٹھوکریں. اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر دنیا والوں کے دروں پر پھرنے والوں کو اللہ ایسے ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے جس طرح آج ہمارے حکمران ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہمارے حکمران ذلیل ہو رہے ہیں. میں نے 2 جمعے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ رمضانوں میں ہی ہمارے جو تغلق خان حکمران ہیں نا، انہوں نے ایک شخص کو افغانستان سے پاکستان آیا تھا، اس کو پاکستان سے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. اور امریکی صدر نے ہمارے حکومت کا شکریہ ادا کیا. تو یہ بغلے بجاتے ہوئے جو ہے وہ پہنچ گئے واشنگٹن امریکہ. وہاں جا کر امریکی حکومت امریکی ریاست کے لوگوں کو کیا کیا، کہا جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری تعریف کی. لیکن ابھی کیا ہوا؟ پرسوں جب انڈیا نے جب سندھ طاس معاہدے کا معطل ہونے کا اعلان کیا تو کل وائٹ ہاؤس سے جو بیان جاری ہوا کہ ہم انڈیا کے بھارت کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بیانیے کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کی ہر ممکن حمایت اور مدد کریں گے.
اب چاٹ لو جوتے ان کے، اب چاٹو۔ یہ ہے ذلت و رسوائی، یہ ہے تنزلی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر تم ایسے بغیروں آقاؤں کے سامنے جا کر جھکے ہوئے، وہ تو ایسے ہی لات مارتے ہیں، ایسے ہی لات مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس بات کا خوف مت کرو کہ فقر آ جائے گا، رب تمہیں انشاءاللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ بے حد جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس لیے کہ جو رب کو پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، اور رب کی حکمتیں اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ تم رب کی ذات پر بھروسہ کرو، رب تمہیں وہاں سے عزت کی روزی دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارا یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے رب کی ذات پر بھروسہ ختم کر دیا، ہم دنیا کے اسباب، دنیا کے وسائل پر ہم جو ہے وہ پلے لگے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ مشرکین کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں سے اللہ تعالی اہل کتاب یہود کے بارے میں فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار نہیں دیتے۔ فرمایا ان سے قتال کرو، ان سے قتال کرو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یوم آخرت کو نہیں مانتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے۔ کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے۔ اب یہاں بات اللہ رب فرماتا کہ قتال کرو ان سے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے۔ بات پوری ہو جانی تھی، بات پوری ہو جانی تھی نا۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے، ان سے قتال کرو، ان سے قتال کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کیا، ایسے ہی حرام، اور رسول اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ ایسے ہی حلال ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حلال کیا ہوا اللہ کا حلال کیا ہوا ہے، رسول اللہ کا حرام کیا ہوا اللہ کا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں کر سکتا کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں ہر کسی چیز کو حرام کرنے والے؟ نہ، اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے ان کو پاور دی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اس بات کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عقل حیران ہے کہ ان کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، اگر اختیار نہیں دیا تو پھر حرام کیسے کر رہے ہیں؟ اگر اختیار نہیں دیا تو اللہ کے علاوہ پھر اللہ کا رسول کسی چیز کو حلال کیسے کر رہا ہے؟ ہاں، اگر اختیار نہیں ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار نہیں دیتے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ دین کو حق قبول کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، جن پر تورات نازل ہوئی، جن پر انجیل نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس تورات کو بھی بدلا، اس انجیل کو بھی بدلا، اور اب قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے۔ تو فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، فرمایا تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ
وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے رہے ہیں۔ ہاں، جو کافر مسلمانوں کی ملک ریاست میں رہ کر اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر وہ جزیہ دیتا ہے تو پھر اب وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس سے پھر اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے، اس سے قتال کا۔ تو فرمایا کہ یا تو جزیہ دے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ یہ یہود کے لیے بھی اور نصارہ کے لیے بھی۔ ابھی رب العزت نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہتے ہیں، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر گزرا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو اللہ بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ جو ہاتھ پھیرنا تھا یہ مس کرنا ہوتا تھا، اس کو مسا، ہاتھ پھیرتے تھے۔ ہم بھی سر پر مسا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پر، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو وہ بھی جو نابینا ہوتے تھے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینائی اس کو مل جاتی۔ پیٹ کا مریض ہوتا، اس کے زخم پر، جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اچھا، یہ اس ضمن میں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ سارے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، سارے یہودی، اور سارے یہودی عزیر کو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ عزیر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھے، اور ان کے بارے میں علماء میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور حافظ تھے تورات کے، اور اپنے وقت میں ان کے علاوہ تورات کا اور کوئی حافظ نہیں تھا۔ ویسے تو پڑھنے والے تھے لیکن زبانی تورات کسی کو بھی یاد نہیں تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اپنے سواری گدھے پر سوار تھے، ان کے ساتھ کچھ کھانا تھا، کچھ مشروب تھا۔ یہ گزرے ایک بستی سے تو بستی بڑی اجاڑ ہوئی تھی، اجڑ گئی تھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ یہ اجڑی ہوئی بستیوں کو دوبارہ آباد کیسے کرے گا؟ تھی اللہ تعالی نے حضرت عزیر پر کیا کیا؟ نیند طاری فرما دی۔ جب دوبارہ اٹھے تو اللہ تعالی نے پوچھا اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے اور 100 سال کے بعد آپ اٹھے ہو، ذرا اپنی سواری کی طرف دیکھو، وہ جو گدھا جس پر سوار تھے وہ مر کر اس کی ہڈیاں بھی الگ ہو چکی تھی، اور وہ جو کھانا تھا، جو مشروب تھا، وہ بالکل تر و تازہ ویسے ہی تھا جیسے ان کے ہاتھ میں اس وقت تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح اللہ رب العزت ان اجڑی ہوئی بستی اور بستی والوں کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو وہ اپنے اس علاقے میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں پہنچے،
اب وہ جوان تھے اور ان کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یا تو کوئی بوڑھے ہو چکے تھے یا سارے مر چکے تھے. جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے گھر پر انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے ان کی آواز کو سنا. آنکھوں سے نابینا تھی, فالج زدہ تھی. اس نے کہا کہ یہ نام بڑے عرصے کے بعد سنائی دیا, اس لیے کہ آج تو عزیر کو جانتا ہی کوئی نہیں, ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. 100 سال بیت گئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں, میں عزیر ہوں. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے عزیر کو دیکھا ہے لیکن میری اب بینائی نہیں ہے اور میں جانتی ہوں کہ عزیر مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب کہ وہ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتا تھا. لہذا تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے تاکہ میں تمہیں دیکھ کر پہچانوں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی. 120 سال کی عمر میں جب اس کی بینائی ٹھیک ہوئی اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تم عزیر ہو. پھر قوم والے جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عزیر تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کو زبانی تورات یاد تھی. اگر آپ عزیر ہیں تو پھر ہمیں تورات پڑھ کر سنائیں, اس لیے کہ آج زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہیں ہے. اس لیے کہ وقت نصر ایک بادشاہ گزرا تھا جس نے تورات کے سارے نسخے بھی جلا دیے تھے اور تورات کے ماننے والوں کو بھی قتل کر دیا تھا. تو پھر کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو پھر تورات ہمیں پڑھ کر سنائیں. اب عزیر جب تورات پڑھنے لگے تو اب سننے والے کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا تم تورات پڑھ رہے ہو یا کیا پڑھ رہے ہو, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں اور نسخہ ہے کوئی نہیں جس سے دیکھ کر یہ یقین ہو جائے. تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ فلاں مقام پر میرے والد نے فلاں وقت ایک نسخہ تورات کا بادشاہ وقت کے خوف سے وہاں دفن کیا تھا, جاؤ ڈھونڈو اگر وہاں سے وہ نکلتا ہے. جب وہاں گئے اس جگہ کو کھودا تو واقعی وہاں سے تورات کا نسخہ نکلا. اب 100 سال 150 سال پرانی خبریں جب انہوں نے اس نوجوان کو سنی تو اس وقت ان لوگوں نے, اس قوم والوں نے کہا کہ یہ تو کوئی عام آدمی ایسی خبریں نہیں دے سکتا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا بیٹا ہی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ ہمیں پرانی خبریں دے رہا ہے. تو وہ جو یہودی اس قوم کے تھے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو اللہ نے فرمایا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ذالک قولهم بافواہہم, فرمایا یہ محض ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں, یہ بے سروپا باتیں ہیں, اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, اللہ نے فرمایا یہ اپنے سے پہلے اپنوں کی کہی باتیں کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ, اللہ کی ان پر پھٹکار ہو, اللہ کی لعنت ہے ان پر جو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں یا مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں. انا یؤفکون, فرمایا یہ کہاں اونجے جا رہے ہیں, یہ کہاں الٹے پھر رہے ہیں, یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں. آگے رب جلال نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. رب جلال نے فرمایا کہ انہوں نے, یعنی ان عیسائیوں نے, ان یہودیوں نے, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو احبار تھے, احبار کہتے ہیں یہود کے علماء کو, یہود میں جو تورات کے عالم ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا. احبار اگر شرع اصطلاح میں دیکھا جائے تو احبار اس عالم کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کو سمجھتا بھی ہو
اور لوگوں کے سامنے اس دین پر عمل بھی کرتا ہو. ایک تو یہ ہے مجھ جیسا آدمی جو صرف پڑھا لکھا ہوا ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. ایک وہ علماء ہیں کہ جو پڑھے بھی ہیں اور اپنے پڑھے ہوئے پر عمل پیرا بھی ہے. ان لوگوں کے سامنے وہ ایک عملی صورت ہے دین کی، شریعت کی، قرآن و سنت کی، اور ان کا جو عمل ہے دین پر وہ لوگوں کے لیے بڑا پر اثر ہوتا ہے. تو احبار ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، راہب، عیسائیوں میں انجیل کے عالم کو راہب کہا جاتا، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، راہبوں کو خدا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا لیا، ان کو اپنا رب مان لیا. والمسیح ابن اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنا رب مان لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے تھے، پہلے یہودی تھے، پہلے عیسائی تھے، اب مسلمان ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا. تو پھر اللہ تعالی نے کیوں فرمایا کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے راہبوں کو، اپنے جو پیشوا تھے، جن کی یہ پیروی کرتے تھے، جن کو یہ اپنا بڑا مانتے تھے، ان کو رب بنا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے اس وقت پیشوا تھے وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اور ہاں مانتے تھے. کہا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تو تم اس کو حلال کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہا حلال کہتے تھے. کہا تم نے رب کی تو نہیں مانی. رب جس چیز کو حلال کہے تو وہ حلال ہے، رب جس چیز کو حرام کہے تو وہ حرام ہے. اور یہود کے جو عالم تھے، نصارہ کے جو عالم تھے، ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جو اصل و رسوخ رکھنے والا شخص ہوتا تھا اس کے لیے فیصلہ خود سناتے تھے، جو کمزور ہوتا اس کے لیے فیصلہ خود سناتے تھے. وہ جو اپنے لیے مشکل ہوتا تھا حرام اس کو حلال قرار دیتے تھے، اور جو جس پر عمل آسان ہوتا تھا اس کو حلال قرار دیتے تھے. یعنی مشکل چیز کو چھوڑ دیتے اور آسان کو اپنا لیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے کہ رب نے، اللہ کے نبی نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تمہاری اس پر نظر نہیں گئی، لیکن تمہارے راہب اور احبار جس چیز کو حلال کہتے تھے کیونکہ ان کو تم سامنے دیکھتے تھے، ان سے تمہاری عقیدت بڑی تھی، ان سے محبت بڑی تھی، لہذا ان کی مانتے تھے، ہم کی نہیں مانتے تھے. ان کی بات کو حجت قرار دیتے تھے، رب کی بات کو، قرآن کے حکم کو نہیں مانتے تھے، جس کی مثال موجود ہے. چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل اونٹ کے گوشت کو حرام کہتے تھے، اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کے گوشت کو کیوں حرام سمجھتے ہو؟ کہا کہ یعقوب کا اونٹ کا گوشت حرام تھا. اللہ تعالی نے پھر ان کو جواب دیا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فرمایا محبوب یہودیوں سے کہیے کہ آؤ تورات لے کر آؤ اور پڑھو تورات کو اگر تم سچے ہو، اور دکھاؤ کہ تورات میں اللہ نے اونٹ کو کیا حرام قرار دیا ہے. جن لوگوں کو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے تھے اور بہتان اللہ کو لگاتے کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. رب نے فرمایا اللہ تورات، اگر اللہ نے حرام کیا ہوگا تو تورات نے حرام کیا ہوگا نا، تم نے اپنے سے جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا. ہم نے تو نہیں کیا. رب تو کہتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ہر کھانا حلال کیا تھا، تو اونٹ کا گوشت بھی حرام کرے گا.
تو یہ کہ اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں اور جن کی وہ پیروی کرتے تھے اس کو صحیح ماننا، اس پر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہا ہے. اور یہ بیماری آج ہمارے ہاں موجود ہے. یہ بیماری آج ہمارے ہاں بکثرت موجود ہے. آج علماء کیوں رونا روتے ہیں کہ آج لوگ اہل علم کی بات نہیں مانتے لیکن پیروں کی بڑی مانتے ہیں. آپ انٹیریئر چلے جائیں، سندھ میں، پنجاب میں، لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ سے اتنا نہیں کرتے جتنا پیر سے کرتے ہیں. یقین جانو ان کو صبح شام کہا کہ میں نے اس چیز سے منع کیا ہے، نہیں روکیں گے. ان سے کہتے تو سائی نے منع کیا ہے، خدا کی قسم زندگی بھر اس کو عمر قدم نہیں رکھیں گے. وہ ایسا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے یہ حال ہے. اس لیے کہ ان پیروں نے ان کو اپنا خوف دلایا ہے، ان کو نسل در نسل اپنا غلام بنایا ہے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے غلام بنا دیتے. ان کو صرف ایک ہی بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ پیر کی اگر خلاف تم بات سنو گے یا کرو گے تو تم دین سے نکل جاؤ گے، چاہے پیر جو ہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. یہی چیز تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے. یہی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کی ہم اتباع کرتے ہیں شریعت میں، دینی مسائل میں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے اہل علم میں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے قول کے مقابلے میں اگر کسی کو صحیح حدیث پاک مل گئی تو میرے قول کو ٹھکرا دینا، حدیث پہ عمل کرنا، حدیث پہ عمل کرنا. اس لیے کہ میرے قول کی اہمیت نہیں، حدیث پاک کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی اہمیت ہے. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ائمہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کو حلال سمجھنے والا وہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ جس چیز کو حرام قرار دے دے پھر اس کو حلال جاننے والا، پھر اس کے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں، دین میں کوئی جگہ نہیں. اس لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی تعلیمات حجت ہے. ہاں اگر کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیشوا، کوئی شیخ اگر اسی تعلیم پر عمل پیرا ہے اور تمہیں اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کی ماننا تمہارے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کوئی دین سے ہٹ کر کوئی اور راہ دکھانے والا ہے تو پھر یہ سوچ لو کہ نہ وہ رسول اللہ کے دین پر ہے نہ تم رسول اللہ کے دین پر ہے. یہ ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھو. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت نے جو پیر کی شرائط لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا فرمایا وہ متبع سنت ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والا ہونا چاہیے. اور پیر خود ہی رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہو تو پھر اس کا مرید کہاں وہ رسول اللہ کی سنت پر چلے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیعت کرتے وقت، ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت دیکھو تم ان کے ساتھ ان کے قبروں میں جا کر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ خلوت میں کیا ہے، لیکن کم از کم جلووں میں تو دیکھو کہ رسول اللہ کا حلیہ ہے یا نہیں اس پیر کا. ہاں داڑھی بندہ بیٹھ اس کو پیر نہیں سمجھتا، بیٹھ پیر نہیں سمجھتا، کوئی سمجھے تو وہ الگ مسئلہ ہے. اگر اس کو اللہ کے رسول کے دین کا امین بننا ہوتا تو پھر رسول اللہ کی سنت کو وہ اپناتا، کتے لڑوانے والا، مرغے لڑوانے والا، بھیڑے لڑوانے والا یہ سنت کا متبع نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ کس کی اتباع کر رہا ہے، وہ کس کے رستے پر چل رہا ہے، وہ کس کے. ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، پنجاب کے ایک پیر صاحب
جنہوں نے صوفی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن بنا رکھی ہے، انہوں نے کتاب لکھی. اب یہ حال ہے، ہمیں اسی لیے تو روزہ دیتے ہیں. وہ پیر صاحب یہاں سے گئے ہیں تل ابیب، یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے تل ابیب گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی کتاب کی لڑائی کروائی ہے. ظالم، تجھے مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا، تو تل ابیب پہنچ گیا یہودیوں کے دورے میں، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی کتاب کی لڑائی کروائی ہے. تو ایسے پیر کو آپ پیر مانو گے؟ لیکن ایسے پیروں پر بھی ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ایسے پیر ہوتے ہیں. ورنہ تو منگل بدھ جمعرات جمعے تک کتنے ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا متبع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.